اسی پیغام کو دیتے دیتے اس خطہ چکوال کے نامور عالم ربانی اہل توحید و سنت کے رہنما حضرت مولانا شیر محمد ارشد رحمت اللہ تعالی علیہ آج خود موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ ہم سب لوگ ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت محتاج ہوتی ہے کہ اس کے لیے مانگنے والے آئیں اور مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ آج ہم جس مرد درویش کی جنازے میں شریک ہیں، مجھے اللہ کی رحمتوں پر مکمل بھروسہ ہے کہ ان کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ آج اس بندے کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں جن بندوں کو اللہ سکرات الموت کے وقت فرشتے بھیج کر سلامتی کا تحفہ بھیجتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم۔ وہ لوگ جن کی اپنی زندگی کلمہ طیبہ کی نشر و اشاعت میں بھرپور طریقے سے گزرتی ہے اور اپنی زندگی میں یہ دعائیاں دیتے رہتے ہیں کہ لوگوں معبود اکیلا اللہ ہے، لوگوں حاجت روا اکیلا اللہ ہے، لوگوں عالم الغیب اکیلا اللہ ہے، لوگوں عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ ہے، دور و نزدیک سے سننے والا اکیلا اللہ ہے، موت سے مستثنا اکیلا اللہ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ طیبہ کی نشر و اشاعت میں اس کو پھیلانے میں اپنی زندگی گزار جاتے ہیں۔ ان طیب لوگوں کو جب روح اچکنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو پہلے آ کر ان کو ان کے رب کی جناب سے سلامتی کا تحفہ بھیج کر کہتے ہیں اے طیب روح، تیرے لیے تیرے رب نے سلامتی کا تحفہ بھیجا ہے، یہ سامنے تیرا جنت کا مکان ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں مولانا شیر محمد ارشد رحمت اللہ تعالی علیہ ان طیبین میں شامل ہیں جنہیں جنت کے اعلیٰ ترین مقام اللہ نے عطا کر دیے ہیں، اور آج ہم اس بات کو منوانے میں ایک سہولت محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں موت کے امر ربانی سے راہ فرار کسی فرد بشر کو حاصل نہیں۔ اس کائنات کے عظیم الشان عبادت گزار جن کی عبادتوں سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی عابد نہیں ہو سکتا، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں بھی قرآن مجید نے دو ٹوک لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا انکا میت وانہم میتون۔ اے میرا پیغمبر، آپ پر بھی اللہ کے اس موت کے امر نے نافذ ہونا ہے اور آپ کے مخالفین پر بھی موت کا امر ربانی اس کا نفاذ ہونا ہے، لیکن آپ کی موت اور آپ کے مخالفین کی موت میں یہ فرق ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرا مصطفیٰ، میں نے آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے عبارت بنایا ہے، بعد اس موت آپ کو ملنے والی زندگی دنیا کی زندگی میں ملنے والی رب کی رحمتوں سے زیادہ رحمتوں والی۔ چنانچہ دنیا کی زندگی آج موت نے اس کا اختتام کر دیا۔ آگے قرآن یہ کہتا ہے مِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔
آج اسامہ ارشد کا رابطہ اپنے آپ سے منقطع ہو گیا. آج اسامہ ارشد کا رابطہ اپنے مربی استاد سے منقطع ہو گیا. آج اشاعت التوحید کے کارکنان کا رابطہ اپنے ساتھی اور محسن عالم سے منقطع ہو گیا. آج کے بعد ہمارا ان سے سننے سنانے کا کوئی رابطہ نہیں. کیوں مولا؟ حدیث لیے کہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. تمہارا اس دنیا کے جسم کا اٹھ جانے کا موقع آنے تک میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا. میرا رابطہ کل بھی میرے رب سے تھا, میرا آج بھی رابطہ اپنے رب سے ہے, اور میرا آئندہ بھی رابطہ اپنے رب سے رہے گا. چنانچہ آج ان کے ساتھ رابطہ دنیا کا منقطع ہو گیا. ان کا جہان اور میرا جہان اور, سارے مل کر بولیے, ان کا جہان اور میرا جہان اور یہ پیغام آج مولانا دیکھتے جاتے آج اہل توحید اکٹھے ہوئے, اور آج پھر یہ دہائی ہم دے رہے ہیں. عظیم الشان عبادت گزار, ساری کائنات کے عبادت گزار ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو رکھا جائے تو ساری کائنات کے عابد پیچھے رہ جائیں گے. سجدہ مصطفیٰ سب سے بلند و بالا ہو جائے گا. صدیق اکبر خطبہ دیتے ہیں اور ایک اضطراری کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اعلان کرتے ہیں. مدینہ کی سوگوار فضا میں خطبہ دیتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں, من کان منکم یعبد محمدا, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت ابدا. لوگوں سنو, آج میں نبی کا افتخار, آج میں ابو بکر صدیق تمہیں یہ بتا رہا ہوں, جو کوئی تم میں سے محمد عربی کو معبود سمجھتا ہے وہ سن لے, اس کے معبود محمد پر موت آ چکی ہے, اور جو کوئی تم میں سے اللہ کو معبود مانتا ہے وہ سن لے, اس کا معبود ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے اور اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. یہ بڑی بڑی موتیں اس پیغام کو نمایاں کرنے کا سبب ہے. اور میں نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھی, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. علماء کا مجمع ہے, قرآنی تفسیر سے لبریز سینوں والے توحیدی علماء موجود ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں, سورہ رحمان کے ابتدا سے چلیے اس کی انتہا تک چلیے, بار بار نعمتوں کی یاد دہانی کروانے والا رب کرواتا ہے. اپنی نعمتوں کے تذکرے کر کے بار بار ان کی تنبیہ کرتا ہے اور تکرار کرتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ, سوال یہ ہے, کوئی اسامہ سے پوچھے کہ آج اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. سوال یہ ہے, آج کوئی مجھ نالائق شفاء اللہ سے پوچھے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے. آج کوئی شیخ القرآن کے پوتے سے پوچھے کہ اس سے کیا, اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. لیکن کیا کیجئے, قرآنی اسلوب دیکھیں. آج میں چکوال کے دوستوں کو مولانا کے جنازے کی وسادت سے دعوت فکر دینے لگا ہوں. کل من علیہا فان, ہر جاندار پر, ہر سبیل وقول غیر سبیل وقول پر فنا نے آنا ہے. بے شک بے شک بے شک. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, اور تمہارے رب کی ذات نے جو جلال اور عزتوں والی ہے اس نے باقی رہنا ہے. اب اس اناؤنسمنٹ کے بعد پھر یہی تبصرہ کیا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں دعوت فکر دیتا ہوں چکوال کے لوگوں کو, مجھے یہ بتائیں فنا ہو رہی ہے, اسے میں نعمت کیسے مانوں؟
جس کا باپ موت کی آغوش میں جا رہا ہے، جس کا استاد جا رہا ہے، جس کا پیر جا رہا ہے، امتیوں کے انبیاء جا رہے ہیں، فنا ہو رہی ہے، موت کا عمر نافذ ہو رہا ہے، کیسے نعمت بن گئی؟ تو قرآن نے خود اس الجھن کو دور کر کے اعلان فرمایا، لوگوں سنو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ کائنات پھٹ جاتی، باقی نہ رہتی۔ آج میں نے فنا کے امر کو نافذ کر کے اصل میں ایک نئے الہ کے دعوے کے وجود کو مستقلاً بات کر کے یہ اعلان کر دیا ہے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کتب کو، کسی شہید کو کوئی نعت سے استثناء نہیں۔ اگر کسی کو نعت سے استثناء ہو تو وہ صرف نبی نہیں رہے گا، وہ معبود ہونے کا دعوے دار ہوگا، وہ پھر شہید نہیں رہے گا، وہ معبود ہونے کا دعوے دار ہوگا۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو تو یہ کائنات باقی نہ رہتی۔ کل من علیہا فان، میں نے فنا باقی رکھ کے تمہاری کائنات کو بچا لیا ہے فساد سے، اس لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس لیے آج یہ دعوت فکر میں دے رہا ہوں اور اپنے بھائی اسامہ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے جو ان کے باپ کو دیکھا اور جانا اور سمجھا، بڑے پہاڑ جتنے حوصلوں والا باپ تھا ان کا، بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی خاطر میں نہ لانے والا باپ تھا ان کا، اپنی کمزوری کو عیاں نہ کرنے والا باپ تھا ان کا، اور حالات کی سنگینی کو بڑی ہی مسکراہٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے والا باپ تھا ان کا۔ میں مولوی اسامہ کو کہنا چاہتا ہوں، بڑے پیو دا پتر ہے، ذمہ داریاں بھی بڑیاں نے، حوصلہ نکا نہ رکھی، حوصلہ بھی بڑا رکھی، تے اکبر اللہ دی رحمتہ بھی تیرے نال ہون گیا انشاءاللہ۔ اپنے باپ کے مشن پہ جاری رہی۔ کل بھی آپ کے والد آپ کا حتمی بھروسہ نہیں تھے، اللہ کی رحمتیں آپ کا اور ہمارا حتمی بھروسہ تھی۔ انشاءاللہ اگر اس دعوت پہ قائم رہے تو آئندہ بھی اللہ کی رحمتیں اس خطے میں اہل توحید کے سامنے شامل حال رہے گی۔ میں آج اشاعت التوحید و سنت پنجاب کی طرف سے اور نوجوانان توحید و سنت پنجاب کی طرف سے مولانا اسامہ ارشد کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں، پورے اہل توحید کے جوان میں مولانا شیر محمد کے خادم ہیں اور ان کے بچوں کے خادم ہیں انشاءاللہ۔ اہل توحید پر ہاتھ کھڑے کرے جو آج آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمن ملک صاحب امیر نوجوانان توحید و سنت پنجاب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، اور مخدومی حضرت مولانا مفتی انعام اللہ خان حضرت شیخ القرآن کے پوتا وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ دونوں حضرات بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کریں اور پھر اس کے بعد جنازہ ہوگا انشاءاللہ۔ آجو موقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اور آپ استاد العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا شیخ محمد ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت سے کمالات سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ اپنے اس پورے ضلع چکوال کے اندر ہماری ان سے چند دن پہلے ملاقات ہوئی بیماری کے دوران، تو حضرت فرمانے لگے کہ میرے استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ ہیں اور میرے پیر حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے اپنے شاگردوں کو بھی بتلا دیا، اپنی اولاد کو بھی بتلا دیا، جب تک زندہ رہنا ہے ان دو ہستیوں نے جو ہمیں سکھلایا اسی پر قائم رہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے دین کا جو کام لیا، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ان کی سیئات کو معاف فرمائے۔ اور علماء کا اتنا بڑا مجمع ہے،
یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس جنازے میں شریک ہوئے. ہم ان کے تمام خاندان، ان کے بیٹے اور دیگر جتنے احباب ہیں سب سے ان کے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت کو جنت الفردوس میں عطا مقام عطا فرمائے. اور آج ہمارے چاچا بھی حضرت جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا